نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال تعالى في مقام آخر: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. صدق الله مولانا العظيم. سعادت الاستاذ الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد، الأستاذ الكبير في البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية، ورئيس جامعة الأزهر الشريف السابق زيد مجده، وفضيلة الشيخ أحمد محمود شريف الأزهري، الأستاذ الكبير في الفقه الحنفي وأصوله، والعقيدة الماتريدية في الجامع الأزهر الشريف زید مجدہ. دیگر معزز علماء کرام، زعماء عظام، مہمانان گرامی قدر اور عزیز طلباء و طالبات اور جملہ معلمین و معلمات، آج جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کا کنوکیشن ہے 2022 کا. میں اس موقع پر مختصر سی بات تعلیم اور تربیت، یعنی تعلیم کیا ہے، تربیت کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے اور دونوں کے اہداف کیا ہے، اس موضوع پر مختصر سی گفتگو کروں گا تاکہ آپ جتنے طلباء اور طالبات فارغ التحصیل ہو کر جا رہے ہیں، وہ جاتے ہوئے میرا پیغام اور میری نصیحت اپنی آئندہ زندگی کے لیے لے کر جائیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ الانعام میں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ ارادہ فرماتا ہے کہ اسے ہدایت یافتہ کرے، جب ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، یعنی اس کے قلب میں، اس کے سینے میں جتنی ہدایت، معرفت اور علم کا نور اللہ پاک کو عطا کرنا مقصود ہو، اسی قدر انشراح اور وسعت اس شخص کے سینے کو عطا کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ علم، معرفت اور ہدایت اس کے سینے میں سما سکے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم، ہدایت اور وسعت قلب، ان تین چیزوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، یہ لازم و ملزوم ہے. پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ زمر میں کہ اللہ تبارک و تعالی جس شخص کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، شرح صدر فرما دیتے ہیں اسلام کے لیے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نور نصیب ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنا آئندہ سفر زندگی کا، علم، معرفت اور ہدایت کا اللہ کے عطا کردہ نور میں طے کرتا ہے. یہ عنوان گفتگو کے طور پر میں نے قرآن مجید کی 2 مبارک آیتوں کے حصے پڑھے. ان دونوں آیتوں میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیغام عطا فرمایا، الوہی پیغام، وہ تعلیم اور تربیت کے مقاصد اور اہداف کو واضح کرتا ہے۔ اب یوں تو قرآن مجید میں یہ ذکر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض پنجگانہ نبوت کا بیان کرتے ہوئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ ان 5 فرائض کے بیان میں تلاوت آیات کے بعد تزکیہ کا ذکر پہلے آیا ہے، اور تزکیہ تربیت سے عبارت ہے، اور تعلیم کا ذکر بعد میں ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ یہاں اہمیت کے اعتبار سے تزکیہ اور تربیت کو پہلے لایا گیا کہ اگر تزکیہ اور تربیت نہ ہو تو تعلیم یعنی علم اور تعلم اور تعلیم کے پروسیس سے انسان فیض یاب نہیں ہوتا، نفع بخش نہیں ہوتا۔ مگر میں سمجھانے کے لیے تعلیم کا ذکر پہلے کروں گا اور تربیت کا بعد میں، ترتیب کو بدل کر۔ علم، تعلم اور تعلیم کا پورا پروسیس، خواہ آپ زمانہ طالب علمی میں ہیں اور خواہ طالب علمی کا جو معمول کا وقت ہے وہ گزار کے آپ بطور فارغ التحصیل، بطور گریجویٹ عملی زندگی میں چلے جائیں، تب بھی عمر بھر آپ طالب العلم رہیں گے، اور وہی شخص کامیاب ہوگا اور علم اسی کے لیے نفع بخش رہے گا جو زندگی کے آخری مرحلے تک متعلم رہے، حصول علم کے لیے، علم کو برقرار رکھنے کے لیے، علم کی برکات اور منافع کا اضافہ کرنے کے لیے کچھ آداب اور کچھ شرائط ہیں۔ ان شروط اور آداب میں سے چند ایک میں تعلیم کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، زندگی بھر یاد رکھیں کہ علم اس وقت نافع ہوتا ہے جب اس کے حصول میں اور آگے منتقل کرنے میں دونوں مراحل پر تدرج رہے اور درجہ بدرجہ حاصل کیا جائے اور درجہ بدرجہ منتقل کیا جائے، اور اس تدرج کے ساتھ ایک ترتیب ہے۔ اس کو مختصراً پہلے نقطے کے طور پہ واضح کر دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ آئندہ بطور معلم بھی، ابھی آپ صرف متعلم تھے، آئندہ معلم بھی ہو جائیں گے، مبلغ اور داعی بھی ہو جائیں گے، استاذ بھی ہو جائیں گے، مربی بھی بنیں گے، مگر یہ سب کچھ اس وقت فائدہ مند ہوگا اگر عمر بھر ساتھ ہی ساتھ متعلم قائم رہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلا ادب اور سب سے پہلی شرط استماع ہے، اور استماع یہ ہے کہ اساتذہ سے عمر بھر بغیر جھجک اور تأمل کے سنتے رہیں، علم کو حاصل کرتے رہیں۔ کوئی آدمی زندگی کے کسی مرحلے پر بھی استماع سے یا اکتساب علم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ امام بخاری نے اور دیگر ائمہ نے قواعد سماع میں یہ بیان کیا ہے کہ بڑا چھوٹے سے بھی سماع کر سکتا ہے حدیث کا، اور ایسی حدیث بھی بیان کی گئی۔ استماع، اساتذہ سے جو شیوخ ہیں، جو اکابر ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے اپنے فن میں، علم میں محقق بنایا، ان سے ہمیشہ سنتے رہیں۔ یہ ایک ذریعہ علم ہے، یہ کبھی بند نہ ہو آپ کی زندگی میں۔ دوسرا، القراءہ، کتب سے پڑھتے رہیں، استاذ سے سنتے رہیں اور کتاب سے پڑھتے رہیں، ہمیشہ کتب سے استفادہ کرتے رہیں، اور کتاب سے زندگی میں کسی ایک دن کے لیے بھی اپنا تعلق منقطع نہ کریں۔ جس دن آپ کا تعلق علم اور کتاب سے منقطع ہوا، سمجھ لیں وہ دن آپ کا خسارے کا دن۔ تیسری چیز فہم،
جو اساتذہ سے اخذ کر لیں، جو کتابوں سے کتب سے پڑھ لیں، پھر اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کا کنسیپٹ کیا بیان ہوا ہے، اس کا تصور کیا آپ کو پہنچا ہے، جو سنا ہے یا پڑھا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اس تصور کو کمپریہینڈ کریں تاکہ آپ کے فہم میں وہ چیز آ جائے، تو وہ اس سے خالی ادراک نہ رہے، علم بنے، اور اس علم سے ایک تصور، ایک فکر، ایک کانسیپٹ وجود میں آ جائے۔ فہم کے بعد چوتھا درجہ پھر حفظ ہے، الحفظ، جو سن لیا، جو پڑھ لیا، جو سمجھ لیا، اب اس کو محفوظ کرنا۔ اور یہ جو علم ہے اس کی حفاظت الفاظ میں بھی اور معنی میں، اور الفاظ اور معنی کے ربط میں بھی۔ الفاظ کو بھی حفظ کریں، ان کے معانی اور دلالات کو بھی حفظ کریں، اور پھر اس لفظ اور معنی میں جو ربط اور تعلق ہے دلالت کا اس کو بھی حفظ کریں۔ پھر اس کو آگے چل کے اس سے علم تطبیقی علم بنتا ہے، علم کنٹینیو رہتا ہے۔ کسی زمانے میں علم برا نہیں ہوتا، پرانا نہیں ہوتا، اس میں ہمیشہ قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ جدید بنتے رہنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ حفظ کے بعد پھر استیعاب ہے۔ استیعاب ایک احاطہ ہے، علم سے جو تصورات قائم ہو جاتے ہیں ان کا احاطہ کرنا بالاستیعاب، کیونکہ اس کے جزیات ہوں گے، بعض اوقات جب پڑھیں گے کوئی چیز علم کے باب میں، ایک تصور کے باب میں، عقیدہ کے باب میں، خواہ وہ علم التفسیر ہے، علم الحدیث ہے، علم الفقہ ہے، علم الاصول ہے، علم العقیدہ ہے، کوئی بحث ہے، قرآنیات ہیں، اس کے قرآنی تصورات ہیں، آپ کو سارا کچھ یکجا ایک جگہ نہیں ملے گا، متفرق مقامات میں، متفرق کتب میں، متفرق ابواب میں الگ الگ مناسبتوں کے ساتھ چیز منتشر ملے گی، یاد رکھیں۔ لہٰذا جہاں جہاں اس تصور کے اجزاء موجود ہیں ان سے اخذ کرنا اور ان کو باہم ترتیب دینا، مرتب شکل میں اس کا پروڈکٹ تیار کرنا، اس سے آپ کا علم کمال کی طرف، کامل ہونے کی طرف بڑھتا رہے گا، اور اس میں جو نقص ہے، کمی ہے، خطا ہے، اس کا احتمال کم سے کم تر ہوتا چلا جائے گا۔ استیعاب، جب آپ علم کے پورے تصور کا احاطہ کر لیتے ہیں، پورے تصور کو ایک ٹوٹیلٹی کے طور پر، ایک کلیت کے طور پر محفوظ کر لیتے ہیں اپنے پاس، اگلا پھر چھٹا مرحلہ انتقال ہے۔ پھر جو فکر اور فہم آپ کو مل گیا اس کی تطبیق کرنا ہے، یعنی وہ ایک مثال تھی، اب اس مثال کو واقع میں منتقل کرنا ہے، یہ مرحلہ عمل ہے۔ یعنی اس طرح علم اب عمل میں منتقل ہوتا ہے، اور جب علم عمل میں منتقل ہوتا ہے تو وہ علم کو نافع کرتا ہے، اور ساتھ علم کو ثبات اور دوام اور اس کے نفع کو مزید بڑھاتا ہے۔ اس سے آپ کے اندر مزید تطبیقی استعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب آپ علم کو عمل میں منتقل کر لیں، مرحلہ انتقال ہو، اس کے بعد ساتواں درجہ ابلاغ، پھر اسے آگے پہنچائیں۔ آگے پہنچانا اس لیے ضروری ہے کہ علم کا ابلاغ آپ کے علم کو تر و تازہ رکھتا ہے، علم کی حفاظت کرتا ہے، اس سے مذاکرہ ہوتا ہے، علم زندہ رہتا ہے، اور ایک احتکار علم کے گناہ سے بھی بچتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی نہ ہو، کہ کوئی اور نفع نہ حاصل کر سکے، یہ گناہ ہے۔ تو علم کے احتکار سے بھی آپ بچتے ہیں، اور علم کے باب میں کتمان علم سے بھی بچتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کی مذمت آئی۔ یہ تعلم اور تعلیم دونوں چیزوں میں یہ پہلی شرط اور پہلا ادب ہے۔ چند ایک نکات میں نے اس سلسلے سے وقت کی کمی کو سامنے رکھ کر کہہ دی۔ عزیز طلبہ اور طالبات، دوسری چیز جو پوری عمر میں اس نصیحت کو اپنے پلے باندھ لیں، مضبوط کر لیں، وہ یہ کہ آپ پر نقد ہوگا،
تنقید بھی ہوگی، آپ سے اختلاف بھی ہوگا۔ نقد اور اختلاف کو ہمیشہ خوشگواری یا طبع کے ساتھ قبول کریں۔ کسی شخص کا علم اور فہم اور قول حرف آخر نہیں ہوتا۔ حرف آخر قول اور فعل اور فہم صرف پیغمبر کا، اللہ کے نبی اور رسول کا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ اس کا علم بالوحی ہوتا ہے، وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے، اس میں کوئی خطا نہیں ہو سکتی، وہ معصوم عن الخطا ہے۔ تو علم بھی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، ہمیشہ صحت پر مبنی ہوتا ہے۔ نبی کے علاوہ ہر ایک کے علم میں ارتقا بھی ہے اور امکان خطا بھی ہے، اور نہ کوئی شخص کامل احاطہ کا دعویٰ کر سکتا۔ لہٰذا آپ سے زندگی میں جب کبھی اختلاف ہو تو اختلاف کو بڑے اطمینان سے سنیں اور کبھی برا نہ منائیں۔ اگر آپ نقد اور اختلاف کو برا منائیں گے اور آپ اس تنقید کو، اختلاف کو اپنے اوپر شخصی حملہ تصور کریں گے، شخصی حملہ، اختلاف رائے کر رہا ہے اور آپ شخصی حملہ تصور کرتے ہیں، تو آپ ضد اور عناد میں آ جائیں گے۔ ضد اور عناد انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اس کے دل کو تنگ کر دیتی ہے، اس کے فہم کے دروازے بند کر دیتی ہے، وسعت ختم ہو جاتی ہے، تو علم کے بہت سے ابواب اس کے اوپر بند ہو جاتے ہیں۔ علم کی ترقی بھی اختلاف کے ساتھ، اور اختلاف آپ جب کریں تو اس اختلاف کا ایک ادب ہے، آداب اختلاف کے ساتھ کریں۔ کوئی آپ سے اختلاف کرے، بھلے وہ ادب کے تقاضوں کے مطابق کرے یا ادب کے تقاضوں کو توڑ کر کرے، مگر آپ برا نہ منائیں۔ جس وقت آپ نے طبیعت میں ناخوشگواری، رد عمل محسوس کیا، غصے میں آئے، سمجھے آپ نے اپنے لیے بہت سی جو امکانات اور اپارچونیٹیز تھی، مواقع تھے، علم میں وسعت کے وہ بند کر دی۔ یعنی اختلاف کے ساتھ ہمیشہ وسعت ملتی ہے، مختلف زاویہ نگاہ نصیب ہوتے ہیں۔ اسی سے مذاہب علم وجود میں آئے ہیں، مکاتب فقہ وجود میں آئے ہیں۔ اگر کسی ایک نقطے پر کامل اجماع ہو جائے، پوری امت کا علم کے کسی باب میں اجماع ہو جائے، تو وہ حجت قاطعہ ہے، وہ حجت قاطعہ ہے۔ اور اگر کسی مسئلے پر ائمہ اور علماء کے درمیان اختلاف ہو تو وہ رحمت واسعہ ہے، یعنی اجماع ہو صحیح قطعی تو حجت قاطعہ ہے، اختلاف ہو علم کے باب میں تو رحمت واسعہ ہے۔ اسی سے توسع ہے۔ آقا علیہ السلام نے امت کے اندر علم کے اختلاف کے ذریعے بہت سے میادین کھولے۔ اس کا اگلا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ زندگی بھر حصول علم میں اپنی جد و جہد کرتے رہیں، علم کے حصول میں بھی اور علم کے فروغ اور اشاعت اور ابلاغ میں بھی۔ کبھی ہمت نہ ہاریں، کبھی کمی نہ کریں، آرام طلبی اپنے اوپر حرام کر لیں۔ تن آسان شخص اور آرام طلب شخص اگر کوئی ہوگا تو علم اس کا دوست کبھی نہیں بن سکتا۔ یعنی آرام طلبی اور تن آسانی اور علم، اس کے درمیان دوستی نہیں ہے۔ علم مشقتوں سے آتا ہے، محنتوں سے آتا ہے، ریاضت سے آتا ہے، جہاد و اجتہاد سے آتا ہے۔ آج بھی پوری زندگی کا ایک طویل عرصہ گزار کر، یعنی میری طالب علمی کو یا میری طالب علمانہ زندگی کو آج میں سمجھتا ہوں 62 یا 63 برس ہو گئے، لگ بھگ 62-63 برس میری طالب علمانہ زندگی کو ہوئے ہیں، لیکن آج بھی میں اکتساب علم کے عمل کو اسی طرح جاری رکھتا ہوں، حصول علم کے عمل کو جس طرح اپنی نوجوانی کی زندگی میں جاری رکھتا ہوں۔ اور آج بھی ہر روز جب کتب کو اٹھاتا ہوں تو اس چاہت کے ساتھ کتاب کو کھولتا اور پڑھتا ہوں کہ جیسے مجھے اس باب میں سرے سے کچھ معلوم ہی نہیں، کچھ معلوم نہیں، بالکل ایک مبتدی طالب علم ہوں۔ اس نیت، ارادے، ظرف اور چاہت کے ساتھ میں متوجہ ہوتا ہوں کتب کی طرف، اور 15-16 گھنٹے آج صحت کے کئی
معاملات کے باوجود میرے شغل علم میں گزرتے ہیں، خواہ وہ مطالعہ ہے، خواہ وہ تصنیف و تالیف ہے، خواہ وہ اصول علم ہے، خواہ وہ اشاعت علم ہے، تصنیف و تالیف جو بھی ہے، مگر شغف علم ہے، وہ محنت آج بھی رات دن 16 گھنٹے کے لگ بھگ کم و بیش جاری رکھتا ہوں۔ یہ واحد ذریعہ ہے کہ جس سے علم تر و تازہ رہتا ہے اور ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اور علم کے باب میں آپ کا ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شان کا عکاس جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس کا ایک اطلاق تو یہ ہے آخرت آپ کی دنیاوی زندگی سے بہتر ہوگی، اس کا درجہ مقام محمود ہوگا۔ مگر دوسرا معنی یہ ہے ہر آنے والی بعد کی گھڑی آپ کی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ یہی کام صاحب علم اور صاحب عمل کے لیے ہونا چاہیے کہ علم پر اتنی جہد جاری رہے کہ ہر بعد کی گھڑی اور بعد کا دن اگلا دن پچھلے دن سے آپ کو علم کے اعلیٰ مرتبے کی طرف لے جائے، اور عمل صالح اور تقویٰ میں بھی اس طرح ہر بعد کا دن آپ کو پچھلے دن سے بہتر مقام تک پہنچائے۔ اور پھر ایک خاص باب اس باب میں نصیحت طلب کی، وہ یہ کہ اصول علم ہو یا اشاعت علم، ابلاغ علم، دونوں پروسیس جو ہیں یہ اغراض سے اور منافع شخصیہ سے اور حرص و ہوس سے خالی ہونی چاہیے، پاک ہونی چاہیے۔ ان میں دنیاوی طمع نہ ہو، حرص نہ ہو، لالچ نہ ہو، نفسانی غرض نہ ہو، اور منافع شخصیہ نہ ہو۔ اگر علم کا ہدف یہ بن جائے گا تو علم کا نور ختم ہو جائے گا، وہ اندھیرے میں بدل دے گا، بجائے آپ کو ہدایت دینے کے آپ کو گمراہیوں میں دھکیل سکتا ہے۔ لہٰذا اس لیے کعب الاحبار نے کہا جب ان سے پوچھا گیا ما یذہب العلم من قلوب العلماء بعد ان حفظوه ووعوه فقال یذہبہ الطمع وتطلب الحاجات الی الناس۔ کسی نے پوچھا جب لوگ علم کو حفظ کر لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد کون سی چیز ہے جو علماء کے دلوں سے علم کو خارج کر دیتی ہے، لوگوں کے علماء کے دلوں سے علم کو نکال دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا طمع یعنی حرص و لالچ، اور لوگوں کی طرف حاجت مندی، اپنی حاجتیں لے کے لوگوں کی طرف جانا، امراء کی طرف جانا، سلاطین کی طرف جانا، ان جگہوں پر جانا جہاں سے دنیاوی منفعت ہے، وہاں اپنا علم آپ بیچتے ہیں، اور علم جب بکنے پر لگ جائے، سیل پہ لگ جائے، وہ خیر نہیں رہتی، شر ہو جاتا ہے، اس میں ہدایت نہیں رہتی، گمراہی ہو جاتی، وہ انسان کی عزت کو بڑھاتا نہیں بلکہ ذلت کا باعث بنتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال تعلموا العلم واعملوا به ولا تتعلموه لتتجملوا به فإنه يوشك إن طال بكم زمان أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه۔ فرمایا علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو، مگر اس لیے حاصل نہ کرو کہ اس سے آپ کی زیب و زینت اور جاہ و جلال اور جمال میں اضافہ ہو، بڑی قدر و منزلت ہو، اچھے لگیں، لوگوں کا جھکاؤ ہو آپ کی طرف، نہ، یہ بت پرستی بن جائے گی۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک زمانہ آگے آنے والا ہے جس میں لوگ اپنے جاہ و جمال کے لیے علم حاصل کریں گے، جس طرح لوگ اچھے خوبصورت کپڑے پہن کر زیب و زینت کے لیے چلتے ہیں، علم کو بھی زیب و زینت کے طور پہ استعمال کریں گے۔ عزیزان محترم، ہمیشہ اپنی زندگی میں علم کو اس راستے پر نہ جانے دیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے بڑی اہم شروط اور آداب علم میں سے، کہ جو علم حاصل کریں کتاب و سنت کا، سلف صالحین کے طریق پر، اولیاء عاملین ان کے طریق پہ جو علم حاصل کریں، علماء محدثین فقہاء اکابر مشائخ امت کے طریق پہ جو حاصل کریں، اس ہر حاصل کردہ علم کا اثر آپ کی زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے۔ علم کے طریق سے اکتساب فضائل نصیب ہو، علم آپ کے اندر تقویٰ کا اضافہ کرے، حسن اخلاق کا اضافہ کرے، اخلاق رذیلہ کو ختم کرے، تاکہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں پختگی ہو، مستحبات و آداب کی ادائیگی میں پختگی ہو،
محرمات سے اجتناب کامل ہو، مکروہات سے اجتناب کامل ہو، حسن آداب نصیب ہو، حسن عادات نصیب ہو، حسن اخلاق نصیب ہو، اور پھر فضائل نصیب ہوں۔ اور ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ عزیزان محترم صحبت صالحہ رکھیں اور صحبت فاسدہ سے بچیں۔ علم وہی علم ہے جو آپ کے اندر فضائل پیدا کرے، نیکیوں میں اضافہ کرے، آداب میں اضافہ کرے، اخلاق میں اضافہ کرے، وسعت قلبی دے۔ اب اس کے بعد ایک اور جو ادب ہے اس میں وہ توسع، میں جوڑ دیتا ہوں، توسع اور الوسطیہ والاعتدال۔ جب علم حاصل کریں تو عزیزان محترم ہمیشہ مشرب وسعت کا رکھیں، تنگ نظری کبھی پیدا نہ کریں، ہمیشہ تنگ نظری سے بچیں، وسعت پیدا کریں، کیونکہ دین وسعت کا طلبگار ہے۔ اور یہ اسی وقت آئے گی اگر آپ اپنے مشرب میں، طبیعت میں اور مذہب علم میں وسطیہ رکھیں گے، توسط اور اعتدال رکھیں گے، کیونکہ توسط اور اعتدال ہی وسعت پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ توسط اور اعتدال وسطیہ کے طریق کو چھوڑیں گے تو وہ آپ سے وسعت کو چھین لے گا، تنگ نظری پیدا کر دے گا، اور تنگ نظری آگے چل کے آپ کو انتہا پسند بنا دے گی، اور انتہا پسند کے بعد اور بھی بڑے نقصانات ہوں گے جو امت بھگت رہی ہے۔ نظام قدرت کا حسن اور ہمارے اخلاق کا جو حسن وہ بھی سارا توسط اور اعتدال وسطیہ میں ہے۔ ہمارے اخلاق وسطی اخلاق بنائے گئے۔ اللہ رب العزت نے دین اور دنیا میں دونوں کو توسط کے ساتھ جمع کیا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا اور دین کو جمع کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے عقل اور قلب کے تقاضے جدا ہیں مگر ان کو جمع کیا ہے، اور اس لیے جمع کیا ہے کہ وسطیت انسانی شخصیت میں پیدا ہو۔ عقل اور انداز کے ساتھ سوچتی ہے، دل اور انداز کے ساتھ چاہتا ہے، مگر ان دونوں کے تقاضے جدا جدا ہیں، مزاج جدا ہیں، مگر ان کو جوڑ کر اس اجتماع سے اعتدال پیدا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں میں اور کائنات کے اندر مادیت و روحانیت، مادیت و روحیت کے درمیان اجتماع کیا، ان کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک اعتدال قائم کیا۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے باقی مذاہب سے جو اس کو امتیاز دیتا ہے کہ اس میں مادیت اور روحیت دونوں کو یکجا کیا گیا۔ نماز جمعہ کے لیے اگر دعوت دی ہے قرآن نے تو فرمایا جب نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے تو چھوڑ کے آ جاؤ۔ اس کا مطلب ہے اس سے قبل بھی قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے کہ آدمی رزق کما رہا تھا۔ جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جائیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اس کے بعد پھر زمین میں چلے جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی آپ نے دیکھا نماز جمعہ سے اول آخر طلب رزق ہے۔ دنیا اور آخرت کے کام اور دنیا کے کام کو اللہ پاک نے جدا نہیں کیا، ان کو اتنی عمدگی کے ساتھ جمع کیا ہے کہ زندگی میں اعتدال پیدا ہو جائے۔ دنیاوی جد و جہد، اکتساب، کسب، عمل، محنت، روزگار، اس کو عبادت بنایا اللہ رب العزت اور اعلیٰ جہاد قرار دیا۔ اگر آپ وسطیت کو زندگی سے، اعتدال کو، موڈریشن کو، توسط کو سوچ میں، عمل میں، فکر میں، طور طریقے میں کسی لحاظ سے بھی زندگی میں چھوڑ دیں گے آپ بہک جائیں گے، دین کی راہ سے ہٹ جائیں گے۔ منہاج القرآن کا طریق ہمارا منہج وسطیہ ہے۔ عزیزان محترم طلبہ اور طالبات جہاں زندگی میں جائیں تبلیغ کریں، دعوت دیں، علم کے عمل میں ہوں، تبلیغ بھی کریں، کسی پر اتنا نہ کریں کہ ان کی طبیعت پر بوجھ بنے۔ حضور اسلام منع فرماتے، ایک صحابی کو منع فرمایا، تمہارے پیچھے ضعیف اور کمزور بیمار لوگ کھڑے ہوتے ہیں، چھوٹی صورتیں پڑھا کر نماز کو مختصر کر۔ خود فرمایا کہ میں نماز شروع کرتا ہوں، طویل قرات کے لیے جی چاہتا ہے، مگر میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، خیال گزرتا ہے کہ اس کی ماں پر بوجھ ہوگا، میں نماز مختصر کر دیتا ہوں، اللہ کے حضور قیام کو مختصر کر دیتا ہوں۔ اندازہ کریں کتنی توسع ہے رحمت پر مبنی اور کتنی وسطیت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الدین متین فاوغلوا فیہ برفق، اللہ پاک نے اس دین کو بڑا متین بنایا ہے، مضبوط بنایا ہے، اس کی طرف بڑی نرمی سے، عمدگی کے ساتھ بڑھو،
دین میں داخل ہو اور ترقی کرو بڑی نرمی سے، عمدگی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ۔ تم دین میں عمل کرتے ہوئے سختی نہ کرو۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، یہ حدیث جو میں نے بیان کی مسند احمد بن حنبل میں تھی، اور پھر دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ایاکم والغلو فی الدین انما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین۔ ہمیشہ فرمایا کہ غلو سے، انتہا پسندی سے بچو۔ تم میں سے پہلے جتنے لوگ ہلاک ہوئے ان کو غلو نے، افراط نے، انتہا پسندی نے ہلاک کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اس کو امام مسلم نے روایت کی، 3 بار فرمایا ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون۔ ایکسٹریمسٹ، انتہا پسند ہلاک ہو گئے۔ وسطیہ کی راہ کو چھوڑ کے جانے والے، اعتدال کی راہ کو چھوڑ کے جانے والے ہلاک ہو گئے۔ عزیزان محترم، یہ میرا اسپیشل میسیج ہے، پوری زندگی اعتدال پہ رکھیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں ہیں پاکستان میں، اور پھر بر صغیر پاک و ہند جس خطے سے تعلق ہے، یہاں ہر فیلڈ میں انتہا پسندی بہت عروج پر ہے۔ تنگ نظری ہے، انتہا پسندی ہے، تشدد ہے، شدت پسندی ہے، تکفیریت کے رجحانات۔ ہر شخص جو اس سے اختلاف کرتا ہے اس کو سب سے پہلا فتویٰ کفر کا لگاتا ہے، تکفیر کرتا ہے، اسے دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے، تضلیل کرتا ہے، گمراہ قرار دیتا ہے، تفسیق کرتا ہے۔ ہماری طبیعتوں میں، ہمارے فہم میں، ہمارے انداز تبلیغ میں، ایک دوسرے کے ساتھ رویے میں وہ نرمی، توسع اور وسطیت نہیں رہی۔ اور پھر ماحول کے اثرات ہوتے ہیں، جیسے ماحول میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس ماحول کے اثرات آپ کو بامر مجبوری دھکیل کے اس راہ پر لے جاتے ہیں۔ بعض اوقات دین یا کوئی دینی مسئلہ یا عقیدہ کا کوئی مسئلہ عوام الناس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، گلی کوچے میں، جیسے پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں وہ پھر لوگ کنٹرول کرتے ہیں۔ تو عالم کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے جذبات کو دیکھ کے اس رو میں بہہ جائے، نہیں، عالم کا کام ہے کہ وہ مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی لوگوں کی رہنمائی کرے، ان کو ڈوبنے سے بچائے۔ ایسا نہیں کہ ڈوب رہے ہیں تو وہ بھی چھلانگ لگا کے ڈوب جائے، یہ ڈوبنے سے بچائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے، آقا علیہ السلام نے تباہی کے گڑھوں میں گرتی ہوئی انسانیت کو بچایا۔ یہی حضور کی امت کے علماء کا کام۔ آپ صاحبان علم ہیں، آپ صاحبان وراثت محمدی ہیں، یہ وراثت لے کے جا رہے ہیں، آپ نے اسی طریق سے رہنا ہے۔ ہمیشہ انتہا پسندیوں سے خود کو بچانا ہے۔ آپ پر فتوے بھی کوئی لگا دے گا، کیا کیا برے لفظ بولے گا، گمراہ کہہ دے گا، آپ سے اختلاف کرے گا، آپ پر تہمت کرے گا، الزام لگائے گا، جو شخص بھی کرے، مگر رد عمل نہیں کرنا، رد عمل نہیں کرنا، اپنا جو منہج حق ہے اور طریق صاحب اس پر قائم رہنا۔ اسی کا نام استقامت ہے دین، یہ اپنے مقام میں مداومت ہے، اسی کو استقامت کہتے ہیں کہ اعتدال اور وسطیت پہ رہیں، نہ دائیں جانب جھکیں، نہ افراط کریں، نہ بائیں جانب جھکیں، نہ تفریط ہو، اور استقامت کے ساتھ اپنی راہ پہ ہر حال میں قائم رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا، حکم فرمایا فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوۃ والروح وشیء من الدنیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری میں، یعنی کثیر مقامات پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتدال پر، وسطیت پر، راہ حق پر استقامت کے ساتھ چلتے رہنے پر اس پر زور دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو قصد ہے، القصد یعنی اعتدال، وسطیت، اور الہدی الصالح یہ حسن السمت، اچھا اخلاق، اچھا کردار، حسن اخلاق، اچھا رویہ، فرمایا جزء من 25 جزءا من النبوہ، یہ نبوت کے اجزاء میں سے 25واں جز ہے۔ اتنا بڑا اعلیٰ مقام ہے اس کا،
اس مشرب کو کبھی نہ چھوڑیں۔ یہ تعلیم کا طریق ہے۔ اس کے ساتھ تربیت کو ہمیشہ جاری رکھیں، تربیت سے کبھی اپنے آپ کو معروم نہ کریں۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو تعلیم ہے اس میں اور اعلام میں فرق ہے۔ اعلام سے آپ صرف خبر دیتے ہیں، کوئی خبر منتقل کرتے ہیں۔ تعلیم صرف خبر یا علم منتقل کرنے کا نام نہیں۔ تعلیم میں تثبیت ہے، یعنی ثبات، ہمیشہ قائم رہنا، اور اس کے اندر استمرار ہے، دوام رکھنا۔ تعلیم باب تفعیل سے ہے۔ تو اعلام اور تعلیم میں یہ فرق ہے کہ اعلام ایک یک وقتی عارضی عمل ہے، آپ نے ایک خبر، کوئی معلومات منتقل کر دی۔ تعلیم عارضی عمل نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا استقامت کے ساتھ ہمیشہ جاری عمل ہے، اس میں تثبیت اور اس میں استمرار ہے، اور یہی تربیت ہے۔ تربیت کا جو لفظ ہے اس کی معنوی جو اصل ہے، لغوی اصل، اس کے معنی میں نگرانی بھی ہے، تربیت۔ اب یہ تعلیم اور تربیت کو جوڑنا ہے، اس کے معنی میں اصلاح بھی ہے، تدبیر بھی ہے، اس کے معنی میں تکمیل بھی ہے، اس میں تعدیب بھی ہے تربیت میں۔ اور تربیت کے لیے کہتے ہیں ایجاد الشیء و اعطاؤہ کمالہ تدریجیاً، کسی شے کو وجود میں لانا اور اسے درجہ بدرجہ اپنے کمال تک پہنچانا، یہ تربیت ہے، درجہ بدرجہ کمال تک پہنچانا، اور کمال تک پہنچانے کے مواقع فراہم کرنا، اور کمال سے روکنے کے جو موانع ہیں ان کو دور کرنا، نکالنا، یہ تربیت کا ایک عمل ہے۔ یعنی اس کو انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کسی چیز کو کمال تک پہنچانا، وجود میں لانے کے بعد درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت پر لے جا کے تکمیل تک پہنچانا۔ عزیزان محترم، تعلیم آپ نے سمجھ لی، مگر اس کے ساتھ تربیت اس لیے ضروری ہے کہ تعلیم سے ضروری نہیں کہ آپ کا ارتقاء کامل ہو، اس کے ساتھ تربیت جڑے گی تو تربیت جو ہے وہ آپ کے ارتقاء کو کمال تک پہنچاتی ہے، چونکہ تربیت میں ایک تغیر ہے، تربیت میں ایک تغیر ہے، یعنی تغیر تدریجی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل کرنا، ایک حال سے دوسرے حال تک منتقل کرنا، ایک ادب سے دوسرے ادب تک، ایک عمل سے دوسرے عمل تک، ایک خلق سے دوسرے خلق تک۔ یہ سارا جو تغیر آتا ہے تب جا کے وہ تربیت بنتی ہے، اور تغیر کے مراحل طے کرتے کرتے انسان نقطۂ کمال تک پہنچا، یہ تربیت مکمل ہے۔ ہمارا منہاج القرآن اور جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن جہاں سے آپ پڑھ کے جا رہے ہیں، اور حرکہ تحریک منہاج القرآن، پوری یہ مشن اور دعوت، یعنی اس کی تربیت کے بہت سے میادین ہیں، آپ نے یہاں سال ہا سال گزارا، یہاں تربیت دینیہ بھی ہے، تربیت عقلیہ بھی ہے، تربیت عقدیہ بھی ہے، اعتقاد کی تربیت بھی ہے، تربیت اخلاقیہ یا خلقیہ بھی ہے، تربیت عبادیہ بھی ہے، تربیت ارادیہ بھی ہے، فکر اور تصور کی آئیڈیالوجی کی تربیت، اور تربیت اجتماعیہ بھی ہے، یعنی سماجی زندگی میں تربیت حاصل کرنا جو آپ کی سیاسی اور اقتصادی اور فنی زندگی کے تمام میادین میں آپ کو اس قابل بنائے کہ آپ ایڈجسٹ کر سکیں۔ تو تعلیم کے ذریعے آپ کی گویا دینی رہنمائی ہوگی، اور تربیت کے ذریعے اخلاقی تبدیلی ہوگی، یہ دو چیزیں جمع ہوں گی۔ تعلیم آپ کو دینی ہدایت فراہم کرے گی، جہاں سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی، دینی ہدایت دے گی، اور تربیت اخلاقی تبدیلی کرے گی آپ کے اندر، جس سے کردار سازی ہوگی۔ جب یہ چیز آپ کو اللہ رب العزت عطا کرے، اس کو آگے منتقل کرنا ہے۔ اس لیے اس آیہ کریمہ میں یہ سب چیزیں جمع کی گئیں، جس میں حضور علیہ السلام کی نبوت کی یا رسالت کی ادائیگی کے فرائض بیان کیے۔ تلاوت، تزکیہ، تعلیم اور حکمت۔ تلاوت سے رغبت پیدا ہوتی ہے، علم کے تقاضے ہی ہیں رغبت۔ تزکیہ سے ترقی کے لیے سہولت پیدا ہوتی ہے، تعلیم سے معرفت پیدا ہوتی ہے، اور تربیت سے مہارت پیدا ہوتی ہے۔ تزکیہ رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، اس سے تسہیل ہوتی ہے، آپ کا راستہ کھلتا ہے، آگے بڑھنے کی آسانی ہوتی ہے۔ تعلیم اور علم معرفت کا باعث بنتا ہے، حکمت آپ کو مہارت دیتا ہے، اور قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اور اللہ کے کلام کے ساتھ
اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ آپ کے اندر رغبت پیدا کرتا ہے اور نور پیدا کرتا ہے۔ اس لحاظ سے پوری زندگی جب بھی اسٹرگل کریں، اپنی تعلیم کو چہار جہتی رکھیں، تعلیم العلم کا عمل بھی جاری رکھیں، تعلیم الادب بھی جاری رکھیں، تعلیم الخلق بھی جاری رکھیں، اور تعلیم التربیہ بھی جاری رکھیں۔ آپ انسٹیٹیوشن بنائیں گے، ادارے بنائیں گے، سکولز اور کالجز قائم کریں گے، زندگی کے مختلف میادین میں آپ کو ذمہ داریاں ملیں گی۔ ہمیشہ اپنے منہج سے کبھی نہ بدلیں۔ آپ کی زندگی سے ادب حسن، خلق حسن اور الہدی الصالح کبھی آپ کی زندگی سے مفقود نہ ہو۔ تقویٰ کا دامن تھامے رکھیں، فکر اور عمل میں ہمیشہ اعتدال اور وسطیہ پہ رہیں، لوگوں کے لیے باعث سے رحمت بنیں، کبھی باعث زحمت نہ بنیں۔ اپنے فکر اور عمل کو ہمیشہ خوشگوار اور وسعت پر مبنی رکھیں، اختلاف کو خوشگوار طریقے سے قبول کریں، اور پوری عمر ہر روز آپ کے اپنے علم کو ترقی دینے اور بڑھانے پہ صرف کرتے رہیں، جھجک کبھی حاصل نہ کریں۔ شرم سے علم حاصل نہیں ہوتا۔ ائمہ بتاتے تھے کہ انسان جتنا ذلیل ہوتا ہے مشقت میں اتنا علم اس کی طرف سہولت سے آتا ہے۔ آپ کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت یہ جو ڈگریز آج آپ نے لی، اور شیوخ الازہر جو بڑے اکابر علماء اور جامعہ الازہر کے بڑے عظیم نمائندگان جو تشریف لائے ہیں، ان کا آنا جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے لیے ہم سب کے لیے باعث برکت ہے کہ ہماری جامعۃ المنہاج یا تحریک منہاج القرآن اور جامعۃ الازہر ہمارا مسلک، ہمارا مشرب، ہمارا طریق، ہمارا منہج 100% ایک ہے، ایک ہے۔ سو وہ اپنے گھر میں آئے ہیں، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے آج ڈگریز دیں گے۔ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، مگر جو میسج دیا ہے عزیزان محترم میں نے، اس کو پوری زندگی کیری کریں اور اسی کے مطابق زندگی بسر کریں۔ یہ آپ کی ایک عملی لائف کی ابتدا ہو رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں اللہ رب العزت کی رحمتیں اور اس کی عنایتیں ہر قدم پر زندگی میں آپ کے شامل حال ہوں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، شاداب رکھے اور ہمیشہ کامیاب رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔